کیا یہ مناسب ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے انشاءاللہ اس کو ملے گا۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے صحیح برتھ سرٹیفکیٹ بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ کیا ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں؟ کیا ان کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں؟ یہ ہمارے اعتقاد کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اس طرح جھوٹ اور دھوکوں کا سہارا لے کے سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، اور جائز طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دے گا۔ ہمیں اپنے قلب کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن کا، اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا، اللہ پہ توکل کا بالکل صحیح طریقے سے مشاہدہ کر کے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اسے سنوارنے کی ضرورت ہے، تو پھر کام بنے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز آپ نہ بنائیں۔ آپ بولے بھائی ٹھیک ہے میرے بچوں کو داخلہ دینا ٹھیک، ورنہ کسی اور اسکول میں داخل کرائیں، جھوٹا نہ کریں۔ ایک بھائی نے پوچھا، یہ انڈیا سے تھا کہ غالباً کہ مسجد کی کمیٹی کے ارکان کو کیسا ہونا چاہیے، صدر کیسا ہونا چاہیے، منتخب کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو میں نے ابھی بھی 5 پوائنٹ یہ لکھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تمام کے تمام اہل ہونے چاہیے، جن کو آپ لیتے ہیں ہر منصب کا اہل۔ اگر خزانچی کسی کو بنایا ہے تو وہ سب کا سب اس کا مطلب حساب کتاب جانتا ہو۔ تعمیرات کے شعبے پہ کسی کو مقرر کیا ہے تو اس کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں مناصب نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ کمیٹی میں جو حساب کتاب کر سکتا ہے اس کو استنجا خانے کی ڈیوٹی دے دیتے ہیں، اور جو ایسا ہی ہوتا ہے اس کو خزانچی بنا کے بٹھا دیتے ہیں، اور اس طرح پھر نظام بگڑتا ہے، اور یہ مطلب پرائیویٹ پراپرٹی تو کوئی ہوتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پیسہ آ رہا ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کی خالصتاً ملکیت کا پیسہ اور وہ دیگر چیزیں، اور اس میں یہ تصرفات بیجا کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل ہونے چاہیے۔ نمبر 2، اخلاص ہو، اپنی واہ نہ ہو، اور مطلب نمایاں کرنا اپنا مقصود نہ ہو، عہدے لینے کے چکر میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اخلاص سے کریں۔ تیسرا یہ کہ صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو، تاکہ چندے کا درست استعمال صحیح ان کو پتہ ہو۔ امام کو مقرر کرنا ہے، مؤذن کو رکھنا ہے، کس کو امام رکھنا ہے، کس کو مؤذن رکھنا ہے، اس کا امتحان کیسے لینا ہے، یہ ان کو پتہ ہو۔ اسی طریقے سے ابھی رمضان آتا ہے، تراویح کے لیے ہم بس دیکھتے ہیں گاڑی تھوڑی صحیح ہے اور پڑھتا بہت اچھا ہے، اس حافظ صاحب سے یہ بھی پوچھ لیں کہ اس کو نماز کے مفسدات پتہ ہیں، غسل کے فرائض معلوم ہے، کپڑا پاک کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، نجاست غلیظ اور خفیفہ کا علم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب پتہ ہے نہیں کچھ بھی، بس خالی قرآن حفظ کر کے آ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، یہ کیسے شرعاً جائز ہے؟ وہ امامت کر رہا ہے اور قرآن بھی سنا رہا ہے، تو دونوں طرح کے احکام اس کو معلوم ہونے چاہیے، یہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ خود صاحب علم نہیں ہے تو کسی مفتی صاحب کو شرعی ایڈوائزر کے طور پہ اپنے ساتھ رکھیں، ہر چیز، ہر سٹیپ، ہر قدم اٹھاتے ہوئے ان سے ضرور گائیڈ لائن لیں۔ اس کے علاوہ عہدے کی ہوس نہیں ہونی چاہیے، سیاست وغیرہ نہ ہو۔ ایسے سلجھے ہوئے لوگ اگر آئیں گے تو انشاءاللہ نظام اچھا چلے گا، ورنہ کشمکش رہے گی، کھیچم تانی رہے گی۔ اور ایک چیز یہ بہت ضروری ہے کہ باادب ہوں۔ میں نے اکثر کمیٹی کا ارکان دیکھا، تھوڑا سا عہدہ ملتا ہے، امام صاحب چاہے عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، حافظ صاحب جو مؤذن ہے، حافظ ہو، قاری ہو، انہیں ڈانٹیں گے سب کے سامنے، ذلیل کریں گے، بے عزت کریں گے اور بے ادبی کا ارتکاب کریں گے۔ تو میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ کاش یہ اس میں کمیٹی میں آتے ہی نہیں، کیونکہ آ کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ان کو دور رہنا بہت بہتر تھا۔ کہتے ہیں مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اور بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ کیسی خدمت ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔